پارلیمان کا مقصد ہی قانون سازی کرنا ہے، اور اب پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا، الیکشن کمیشن نے کچھ نوٹیفیکیشن بھی کیے، کچھ رہنمائی مانگی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، لیکن یہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کر دی۔ کل جمعہ ہے، جمعے کے روز قومی اسمبلی پاس کر دے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ادارے پھر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ جی شکریہ پراچا صاحب۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں حکومت نے یہ قانون پاس کیا ہے، بظاہر اس کا مقصد قانون پاس کرنے کا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کا یہی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جو مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کا حق تھیں جو ان کو واپس کیں، تو اس کی راہ میں آبسٹیکلز کھڑے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب اس فیصلے سے، اس قانون سازی سے جو حکومت عدلیہ محاذ آرائی ہے وہ یقیناً بڑھے گی۔ اچھا، اور جب آپ ایک واضح اکثریت سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی، 8 جج صاحبان نے تو تسلیم کیا ہی کیا، 13 میں سے 3 اور جج صاحبان بھی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بطور ایک سیاسی جماعت کے، سیاسی حقیقت کے تسلیم کیا، تو 11 ججز سپریم کورٹ کے ایک بات کر رہے ہوں اور حکومت دوسری بات کر رہی ہو، اور اس فیصلے کے راستے میں قانونی مشکلات کھڑی کر رہی ہو، تو ظاہری بات ہے پھر محاذ آرائی تو بڑھے گی۔ نہیں، اور پی ٹی آئی کی جو نشستیں یا پی ٹی آئی کو پارٹی تو الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا، یہ تو ترامیم 2 سیکشن میں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کوئی رکن اراکین جو ہے وہ 3 جو دن ہیں آزاد کے لیے شامل ہونے کے لیے، ایک تو اس کے بعد یہ ترمیم کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی کر سکتا، اور مخصوص نشستیں بھی اس لسٹ نہیں ہوگی تو نہیں ملیں گی۔ دیکھیں، اس معاملے کو بھی سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں 8 جج صاحبان نے جو شارٹ آرڈر دیا ہے اس کے اندر انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ معاملہ انہوں نے ایڈریس نہیں کیا۔ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے سپریم کورٹ پر کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں 3 سے 15 دن غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے صرف ریسٹور کیا ہے تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت کے اس پوزیشن میں جس پوزیشن میں الیکشن کے فوراً بعد وہ آ گئی تھی، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو بطور سیاسی جماعت تسلیم نہ کرنا، انہوں نے اس الیکشن کمیشن کی پوزیشن کی بھی نفی کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب محاذ آرائی تو آ رہی ہے نظر، ہمیں حکومت کے کیا اہداف ہیں، وہ کیوں مضر ہے کہ یہ نمبر تحریک انصاف کے پاس نہ جائیں، یہ مخصوص نشستیں نہ جا سکیں ان کے پاس۔ وہ 2/3 اکثریت چاہتے ہیں پارلیمان میں، اور 2/3 اکثریت اگر انہیں ملتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وائلنس کمٹ کی جائے گی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور اس کے اندر ہم شہر اسلام آباد میں مختلف چیزیں سن رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل پیکج جو ہے وہ تیار ہے جوڈیشل ریفارمز کے نام پر، کہ جس کے اندر جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جو ٹینیور ہے اس کو 3 سال کا کر دیا جائے گا، جج صاحبان کو مختلف ہائی کورٹس میں روٹیشن پر بھیجا جائے گا۔ تو یہ جو 2/3 اکثریت کی جو اتنی تڑپ ہے، یہ آخر کس لیے ہے؟ یہ انہی کاموں کے لیے، یہ آپ نے بڑا سوال ریز کیا ہے۔